السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ۔ شہزاد صاحب، ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ آ گئی تبدیلی، لیکن تبدیلی پازیٹیو نہیں آ رہی ہے، نیگیٹیو ہی آ رہی ہے۔ ایک نہ ایک اس قوم کے لیے الجھن اور پریشانی، اور ہر پریشانی کے پیچھے حکومت ہوتی ہے۔ تو پالیسیاں نہیں بنانے کی وجہ سے، کوئی حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے شہزاد صاحب، اور ایک پرانا ڈھول بار بار پیٹ رہے ہیں شہزاد صاحب۔ یہ پھٹا ہوا ڈھول اب کام کا رہ گیا ہے صوبوں پہ۔ سندھ میں جو ہے وہ اب جناب پنجاب سے یہ سیاست شروع ہوئی کہ پنجاب میں جو ہے جنوبی پنجاب جو ہے ایک ملتان اور اس کے ملکہ علاقوں پہ جو ہے نا ایک صوبہ بنایا جا رہا ہے، اور سندھ میں جناب اس کا ایم کیو ایم نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ تو ایم کیو ایم کا جو پی ٹی آئی سے معاہدہ ہوا ہے شہزاد صاحب، بنیادی طور پہ ایم کیو ایم اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی ہے، اور کوئی بینیفٹ نہیں لے سکی۔ وزارت چھوڑ دی انہوں نے، اس کو بھی اہمیت نہیں دی۔ اب آپ سندھ حکومت کے ساتھ لڑنے چلے گئے، جو آپ کی بینیفیشری تو کراچی کے لیے ہمیشہ سندھ حکومت رہے گی۔ وفاق 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وفاق آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ 164 ارب کا پیکج غائب ہو کے اب جناب انہوں نے بڑی سیاست سے کام لیا شہزاد صاحب، اور پی ٹی آئی نے جو پیکج دیا ہے 6 ارب کا، اس میں اپنے کیونکہ کراچی میں تعداد ان کی تو ایم کیو ایم کی نہ ہونے کے برابر ہی ہے، اور ان کی جو تعداد ہے اس لحاظ سے وہ پیکج جو سارا جو ہے پی ٹی آئی کے مفاد میں چلا گیا۔ ان کو کیا ملا؟ دیکھیں، ایک تو پہلے تو صوبے کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جنوبی پنجاب صوبہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پر پیپل پارٹی اپنے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے اپنے دور میں پیپل پارٹی اس پر جنوبی پنجاب صوبے پہ کھیلتی رہی، شور کرتی رہی، اور تقریریں ہوتی رہی، جلسے جلوس یہ سب، لیکن یہ کہ جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنا۔ اچھا، اب یہ شوشہ پھر چھوڑا گیا ہے، اور یہ شوشہ چھوڑا ہے تحریک انصاف نے۔ اور دیکھیں، یہ آپ کو بہت پہلے چلے جائیں آپ 70 میں، تو 69 70 میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو 1 یونٹ توڑا گیا، اور 1 یونٹ توڑ کے 4 صوبے بنائے گئے، تو یہ ہے کہ بس وہ ایک دن میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور 1 یونٹ ٹوٹ گیا، اور 4 صوبے جو ہے وہ قائم ہو گئے۔ تو اب بھی اگر آپ کو کوئی ایک صوبہ بنانا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جمہوریت کے تقاضے ہیں، آپ کو یہ معاملہ کورٹ اس میں پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے، اسمبلی میں لے کے جانا ہے، تو پھر یہ کہ 2/3 اکثریت سے آپ کو تو منظور کرانا ہے۔ وہ تو دیکھیں 2/3 اکثریت کی تو کا کوئی مسئلہ پنجاب میں نہیں ہے۔ اگر جنوبی پنجاب صوبہ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اور اس میں سنجیدہ ہے، تو ایک تو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، پیپل پارٹی تو اس کے لیے جدوجہد پہلے سے ہی کر رہی تھی اس کے قیام کے لیے، اور مسلم لیگ نون بھی اس کی بظاہر اتنی مخالف نظر نہیں آ رہی۔ لیکن شہزاد صاحب، اس پہ سندھ میں جو ایک دم جو ہے وہاں بات ہو رہی ہے، تو سندھ میں کیا سندھ والوں کے پاس ایسی کوئی ایم کیو ایم والوں کے پاس اکثریت ہے، یا کس بل بوتے پہ اس صوبے کی بات کی ہے؟ ایم کیو ایم بھی اس پر جو ہے، یہ جو سندھ جنوبی سندھ کا تو ایم کیو ایم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن یہ کراچی کو صوبہ بنانے کا مطالبہ ایم کیو ایم کرتی رہی ہے، اور اس پر وہ سیاست ہی کرتی رہی ہے، شوشہ ہی چھوڑتی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کبھی اس معاملے میں سنجیدہ رہی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایم کیو ایم کراچی کے کسی معاملے پہ سنجیدہ نہیں رہی، نہیں تھی، نہیں ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتی تو آج جو کراچی کی حالت ہے، جو گندگی کا ڈھیر کراچی بنا ہوا ہے، سیوریج کا ڈھیر بنا ہوا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سارا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا ہے، اور اب جو ہے ایک نئی کہانی یہ ہے کہ کراچی کے 6 ٹکڑے انہوں نے کر دیے، اب مزید کراچی کے ٹکڑے وہ کرنا چاہ رہے ہیں مزید۔ آج مصطفیٰ کمال نے جو کہا ہے کہ کراچی کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں لسانیت کی بنیاد پہ، اور لسانیت تو دیکھیں سندھ میں اگر آپ لسانیت کی بات کریں تو شہزاد صاحب کو یہ بری بات نہیں ہے۔ یہ سیدھی سی لسانیت ہی پہ سندھ کا الیکشن ہوتا چلا ہے۔ سمجھے، بھٹو صاحب کے دور سے جو لسانیت کا آغاز ہوا ہے، اس کا خاتمہ تو کسی دور میں ہوا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کیسی حکومت آ گئی ہے جو اس لسانیت پہ وہ نہیں کرتی ہے۔ تو شہزاد صاحب، اس لسانیت پہ ہی جب اب وفاقی سطح پہ صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ وفاق کی طرف دیکھیں، اور سندھ میں جو سکون سے لوگ رہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس ہے کچھ نہیں شہزاد صاحب، اور آپ شور اتنا مچا رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس بہت کچھ تھا تو جب آپ نے کچھ کیا نہیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے اندرون سندھ کے اردو بولنے والوں کو، اور جو یہاں ہے اور نفرتیں پھیلتی ہیں۔ یا تو آپ قدم اٹھائیں تو پھر پیچھے نہ بھاگیں۔
قدم آگے بڑھائیں، لیکن آپ کے قدم ہمیشہ پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو نہیں پریشانی دیکھیں ہوتی ہے۔ سنسیئرٹی کا فقدان ہے نا، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ایران ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایران میں 31 صوبے ہیں، میرے خیال سے اس سے تھوڑے کم صوبے جو افغانستان ہے وہ بھی چھوٹا ملک ہے اس میں ہے، تو مطلب یہ کہ دیر بدیر الٹیمیٹ صوبے تو پاکستان میں بننے ہیں، اور اگر صوبے نہیں بنیں گے تو یہ ہے کہ پھر اس سے انتظامی معاملات جو ہے الجھیں گے۔ اور میں کوئی کراچی صوبے کی بات نہیں کرتا، اور بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ سندھ میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کو مل جل کر رہنا چاہیے، بھائی چارے سے رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، اور یہ جو لوگ تعصب پھیلاتے ہیں، جو لسانیت کی بات کرتے ہیں، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ شہزاد صاحب دیکھیں، صوبے کا بات یہ ہے کہ گھر کا میں آپ کو بڑا بنا دوں، آپ نوکری تو کرتے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے کہیں سے ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے، آپ چلائیں گے کیسے؟ گاڑی میں آپ کو لیتا ہوں، آپ تیل ڈلوانے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ لڑکانے کو صوبہ بنائیں گے، سکر کو بنائیں گے، حیدرآباد کو بنائیں گے، بعد پیسے کراچی کے علاوہ آئے نہیں کسی کے بعد، کراچی ہی ملک چلاتا ہے، سمجھے؟ اور اب تو سابق وزیر اعظم نے، ہر وزیر اعظم اور یہ کہہ رہا ہے کہ دارالخلافہ ختم کر کے کراچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو مثلا کراچی کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے اس کا ازالہ کوئی نہیں کرنے کو تیار ہے۔ اصل میں کراچی کے بات تو سبھی کرتے ہیں نا، اب بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کراچی سے جیتے، کراچی والوں نے انہوں 22 نشستیں دیں، اور کراچی سے عمران خان صاحب خود منتخب ہوئے، اب وہ کراچی آنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سے ملے بغیر کیسے ممکن ہے شہزاد صاحب؟ یہ تو بہت ہی کراچی اور سندھ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کرونا وائرس دیکھیں جس بری طریقے سے جس نے سندھ کو لپیٹ لیا اپنی۔ دیکھیں کراچی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اور سندھ کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ یہ صوبہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، یہ نان ایشو ہے، اور صوبے پہ ہمیں صوبے پر اتنی زیادہ جو ہے کہتے ہیں توجہ نہیں دینی چاہیے، اور نہ اس پر گفتگو کرنی چاہیے، اور نہ اس پر جو ہے کوئی مائلیج لینا چاہیے، اور نہ اس کو ایشو بنانا چاہیے۔ دیکھیں اب ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیں سندھ کے اندر بے روزگاری ہے، غربت ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، سمجھے، لوگ بھوکے سوتے ہیں، اس طریقے سے کراچی کے بھی یہی مسائل ہیں۔ اچھا اب اگر روزگار کی آپ بات کرتے ہیں تو اب یہ کراچی میں یہ صورتحال ہو گئی کہ کراچی میں اب روزگار ختم ہو گیا، اور رہا سا شہزاد صاحب یہ کرونا نے جو ہے تمام شادی حالوں کا، شادی حال اور تمام چھوٹے موٹے کاروبار، ریسٹورینٹ کے، اور جو سب راتوں کو کراچی میں رونقیں لگتی تھی وہ ساری رونقیں ختم، وہ ایک پارکوں میں ختم، پارکوں میں چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگتے تھے، پتہ ان کے وہ جو روزمرہ کے، ہاں تو یہ کمانے والے شہزاد صاحب راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے نا یہ ہمیں کچھ کسی ایسی طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو عارضی انتظامات ہیں، اور انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، اور 5 اپریل تک کی بات ہے، اور یہ کرونا تو خیر آج ہی ٹمپریچر 32 ہو گیا تھا، کل 34 ہو جائے گا، تو ہمارا تو ٹمپریچر ہی کرونا کو سوٹ نہیں کرتا، کرونا اس میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ ناظرین صورتحال یہ ہے کہ بات یہ کہ ہم اپنا قبلہ درست کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم بڑے بدنیت لوگ ہیں، اور ہماری نیتیں ہی صحیح نہیں ہیں، ہماری حکومتیں ہی صحیح نہیں ہیں، ہماری اصلاحات کیسے ہوں گی؟ ہمیں اپنی جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی ہماری، اور ہم اپنے سمت کا تعین نہیں کریں گے، ہم ترقی کیا تنزل ہی کی طرف جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری قوم پر، ہمارے حکمرانوں پر، اور ہمیں جو ہے ان تمام مشکلات سے نکالے۔ بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب۔